آؤ میرے نبی کا کمال دیکھو. تمہیں کیا پتا اللہ جل شانہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی. ہاتھ کا کمال میرے نبی کا کیا تھا؟ میرے نبی کا کمال ہاتھ کا کیا تھا؟ میاں بیوی کا جوڑا گھر میں بیٹھا ہے، بیوی خوشبو کی بڑی عاشق ہے، خامد اس سے اچھی خوشبو لگاتا ہے. جب روزانہ گھر میں آتا بیوی اس کے کپڑوں کو سونگھ کے دیکھتی، صحابی کے بدن کو سونگھ کے دیکھتی، صحابی کی کمر سینے کو سونگھ کے دیکھتی. اللہ اکبر. اگلے دن بیوی اور قیمتی خوشبو اپنے کپڑوں کو لگاتی. صحابی آئے گا میری خوشبو بڑھ جائے گی، میرے گھر والا آئے گا میری خوشبو زیادہ بڑھ جائے گی. روزانہ خوشبو نئی سے نئی لگاتی، لیکن جب شوہر گھر کے اندر آتا اس کی خوشبو اس کے مقابلے میں نیچی ہو جاتی. ایک دن شوہر گھر میں آیا، بڑی قیمتی خوشبو لگا کے بیٹھی تھی. جب صحابی گھر میں آیا ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس کی خوشبو کا نام و نشان نہیں تھا. صحابیہ نے گھر والے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے بتا، میں نے عطر روم کا نہ چھوڑا، میں نے عطر ہند کا نہ چھوڑا، میں نے عطر چین کا نہ چھوڑا، میں نے مکے مدینے کا نہ چھوڑا. عود میں نے لگا لیا، کستوری میں نے لگا لی، زعفران میں نے لگا لیا، مشک و عنبر میں نے لگا لیا، لیکن جو عطر تو لگاتا ہے میرے عطر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسا عطر تو نے لگایا ویسا مجھے بھی عطر لا کے دے. اتنا کہنا تھا، صحابی وہیں کھڑا کھڑا زمین پہ بیٹھ گیا، زاروں قطار رونے لگا. اللہ غنی. گھر والی کہنے لگی کیوں رویا؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں تو نے عطر مانگا. کہنے لگی پھر لا کے کیوں نہیں دیتا؟ کہاں سے لا کے دوں؟ وہ عطر کی مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے. صحابیہ کہنے لگی میری سمجھ میں بات نہیں آئی. مارکیٹ بند ہو گئی، دکاندار دکان چھوڑ کے چلا گیا. کہنے لگے بات یہ نہیں، گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، گرمی دھوپ کی وجہ سے میرے جسم پہ پت نکل گئی تھی، وہ پھنسیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، ہر وقت میرے جسم میں خارش رہتی تھی. اس کی شکایت لے کے میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کملی والے میرے جسم میں بڑی خارش ہے، کملی والے بتاؤ میں کیا کروں؟ رحمت والے نبی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، میرا کرتا اتار کے زمین پہ رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا لعاب دہن لگا لیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پھر پھونک ماری، اپنے ہاتھوں کو یوں مل کے میرے سینے اور کمل پہ پڑھنا شروع کر دیا. کعبے کے رب کی قسم ہے لعاب جہاں جہاں لگ رہا تھا وہاں سے دانوں کا نشان ختم ہو رہا تھا. ایک مرتبہ نبی نے ہاتھ پھیرا، آپ پھیر کے روضہ انور میں چلے گئے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ کسی خوشبو کا کمال نہیں، مصطفیٰ کے لعاب کا کمال ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ اکبر. میرا نبی بعد والوں کے لیے بھی رسول ہے، میرا نبی مکے مدینے والوں کے لیے بھی رسول ہے. اللہ اکبر. آؤ تمہیں پھونک میں برکت بتاؤں، آؤ تمہیں ہاتھ میں برکت بتاؤں، آؤ تمہیں لعاب میں برکت بتاؤں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 غم میری زندگی میں میرے پہ ایسے آئے، دنیا کا غم ان غموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ابو ہریرہ بتا تیرے پہ کون سا غم آیا؟ کہنے لگے پہلا غم میرے پہ آیا، اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا غم میرے پہ کوئی نہ آیا. حضور کی جدائی میں دیواروں کے سہارے لگ لگ کے رویا کرتے تھے، حضور کی جدائی میں دروازے کی چوکٹ پکڑ پکڑ کے رویا کرتے تھے، نبی کی جدائی میں حضور کا روزہ دیکھ دیکھ کے رویا کرتے تھے. کنڈی بجی، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، ایک عورت اندر آ گئی، روتی ہوئی آئی. آپ نے فرمایا روٹی چاہیے؟ نہیں نہیں. کپڑا چاہیے؟ نہیں نہیں. کوئی اور چیز کا سوال ہے؟ اللہ اکبر. رو کے کہنے لگی مجھے نبی کے روزے کی زیارت کرا دے، مجھے نبی کی قبر کی زیارت کرا دے. سیدہ عائشہ ہاتھ پکڑ کے حجرے مبارک میں لے گئی، حضور کی قبر کو دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. ہجکی بندی. اللہ اکبر. بے ہوش ہو کے زمین پہ گری، روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ کی قسم صحابہ تو ایسے دیوانے ہوا کرتے تھے. میرا نبی جس دنیا سے گیا، ایک صحابی کھیتی باڑی کر رہا تھا،
किसी को पता लगा हुजूर का इंतकाल हो गया, साहबी ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया, इलाही इन आंखों को अंधा कर दे। कहने वाले ने कहा तो बिनाई बड़ी आला चीज है, रोशनी खुदा का नूर है, ये बड़ी कीमती मता है, इसे क्यों जाया कर रहा है? कहने लगा आंखें इसलिए मांगी थी मुस्तफा का दीदार हो जाए, अब काली कमली वाला नहीं रहा, मैंने इन आंखों का क्या करना है? अबू हुरैरा कहने लगे तीन गम मेरे पे बड़े आए, हुजूर के विसाल का गम आया, उस्मान गनी की मजलूमाना शहादत का मेरे पे गम आया, एक उस्मान गनी की शहादत पर मेरे हाथ से मेरा थैला गुम हो गया, उस पे मुझे बड़ा गम आया। साहबा कहने लगे नबी का विसाल, उस्मान गनी की शहादत तो समझ आ रही है, थैला का था, सोना चांदी रख रखा था। रो के कहने लगे नहीं, एक गज़बे के मौका पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे से पूछा कुछ खाया? हमने कहा अल्लाह के नबी हमारे पास कुछ है नहीं। नबूवत वाली चादर जमीन पर बिछा दी, फरमाया मेरे यारो जिसके पास जो है ले आओ। पूरे गज़बे में जितने लोग थे सबके पास जमा किया तो 21 खजूरें थी, हुजूर के नबूवत वाली चादर पे रख दी। रहमत वाले नबी ने एक एक खजूर उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ने के बाद लहाब दहन लगाया, जमीन पर रख दिया, दूसरी उठाई लहाब लगाया, नीचे रख दी, तीसरी उठाई नीचे रख दी, 21 खजूरों पर लहाब लगा के हाथ फेर के नीचे रख दिया। फरमाया ओ मेरे यारो 10-10 आते जाओ खाते रहो। अल्लाहु अकबर का 10-10 की टोलियां आती रही, हजारों ने खाया, 21 से 2100 बन गई, 2100 से 21,000 बन गई, 21,000 से 21 लाख बन गई। खा रहे थे दीवाने, खजूरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब सब ने पेट भर के खा लिया, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा कोई थैला लेके आ। मैं थैला लेके आया, वो 21 खजूरें नबूवत ने अपने हाथों से उस थैले में डाल दी। फरमाया अबू हुरैरा अब तुझे जब भूख लगा करे हाथ डाल के जितनी चाहे निकाल लिया कर, जितनी चाहे खा लिया कर, खिला दिया कर, थैला उलट के ना देखना। अबू हुरैरा कहते ओ लोगो तुम्हें पता 21 खजूरों में से मैंने कितनी खाई? साहबा कहते अबू हुरैरा तुझे पता होगा, काबे के रब की कसम है 21 खजूरों में से मैं 250 मन तक खजूरें खाता रहा।